ذرا تصور کیجئے مدینہ کی ان راتوں کا جب پورا شہر ایک سکون بھری نیند میں ڈوبا ہوتا تھا، لیکن ایک شخص تھا جو جاگتا رہتا تھا۔ وہ تھے حضرت عمر بن خطاب، وہ خلیفہ جن کے نام سے وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں لرزا کرتی تھیں۔ اور یہیں پر ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ دن کی روشنی میں وہ ایک بے باک، ایک طاقتور حکمران تھے، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا، وہ ایک عام انسان کی طرح تنہا اپنے لوگوں کی خبرگیری کے لیے گلیوں کا گشت کرتے تھے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک ایسی ہی رات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی محافظ یا شاہی پروٹوکول کے گشت کر رہے تھے، ایک آواز نے ان کے قدم روک لیے، ایک ایسی آواز جو اس رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ رکے اور بہت غور سے سننے لگے۔ یہ بچوں کے عام رونے کی آواز نہیں تھی، نہیں، اس میں ایک گہری تکلیف، ایک مایوسی چھپی تھی جو سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ ان کا دل جیسے بیٹھ سا گیا، وہ فوراً سمجھ گئے یہ بھوک کی آواز تھی، پیٹ سے اٹھنے والی پکار۔ وہ آہستہ سے جھونپڑی کے قریب گئے اور اپنی پہچان ظاہر کیے بغیر ایک مسافر کے طور پر بہت نرمی سے پوچھا کہ کیا سب خیریت ہے؟ لیکن اندر سے جو جواب آیا، اس نے تو جیسے خلیفہ وقت کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک عورت نے بتایا کہ اس کے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور وہ صرف خالی برتن میں پانی ابال رہی ہے تاکہ بچے کھانے کی امید میں روتے روتے سو جائیں۔ یہ سنتے ہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قدم وہیں جم گئے، لرزنے لگے۔ ایک حکمران کے لیے یہ سوچنا بھی ناقابل برداشت تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا سو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اس عورت سے پوچھا کہ اس نے بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے مدد کیوں نہیں مانگی۔ اس عورت کا جواب تلخ تھا، لیکن وہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ یہ ایک حکمران کے لیے اس کی ذمہ داری کی سیدھی سادی یاد دہانی تھی کہ اگر رعایا بھوکی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور اہم بات یہ تھی کہ یہ صرف کسی اور کا الزام نہیں تھا، یہ آواز خود حضرت عمر رضی اللہ کے اندر سے آ رہی تھی، ایک گہرا احساس ذمہ داری جس کے بوجھ تلے ان کا سر خود بخود جھک گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک حاکم کے رد عمل کی بہترین مثال ہے۔ کوئی حکم نہیں، کوئی انتظار نہیں، وہ خود بیت المال کی طرف دوڑے۔ اور جب ایک صحابی نے ان کی مدد کرنا چاہی، بوری اٹھانے کی کوشش کی، تو ان کا جواب ان کی سوچ کی گہرائی بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بوجھ صرف جسمانی نہیں ہے، یہ تو ایک روحانی ذمہ داری ہے جو انہیں خود ہی اٹھانی ہے۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیے۔ وہ شخص جس کے نام سے سلطنتیں کانپتی تھیں، وہ زمین پر بیٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے ایک غریب خاندان کے لیے چولہا جلا رہا ہے اور کھانا پکا رہا ہے۔ اور پھر وہ آواز گونجی جس کا انتظار تھا۔ بھوک کی خاموشی ٹوٹی اور اس چھوٹی سی جھونپڑی میں بچوں کی ہنسی کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے اطمینان سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑے رہے اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے یہ صرف کھانا کھلانا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے سب کو دوش ہونا تھا۔ وہ ان بچوں کی ہنسی کو اپنے رب کے سامنے اپنی گواہی بنانا چاہتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی یہاں ختم ہو گئی، خاندان کی مدد ہو گئی، لیکن نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ ان کے دل کا بوجھ ابھی ہلکا نہیں ہوا تھا۔ دن میں ایک طاقتور حاکم اور رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ایک بے بس بندہ۔ ان کی یہ دعا ان کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ یہ دکھا رہی تھی کہ ایک سچا لیڈر اپنی ذمہ داری کا بوجھ کس قدر شدت سے محسوس کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ واقعہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ قیادت اور ذمہ داری پر ایک پورا سبق ہے۔ اصل طاقت حکومت کرنے میں نہیں، بلکہ اس ذمہ داری کے احساس میں ہے جو اس کے ساتھ آتی ہے۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہی اس کی مخلوق کا حقیقی خیال رکھتا ہے، اور جو رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے روتا ہے، خدا اسے دن کی روشنی میں عزت دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں آج بھی اس سوال پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ایک لیڈر کی، ایک حاکم کی اصل ذمہ داری آخر ہے کیا؟ کیا وہ صرف حکومت کرنا ہے یا پھر رات کے اندھیرے میں اپنی رعایا کے آنسو پونچھنا؟ یہ وہ اصول ہیں جو وقت کے ساتھ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔